آپ کا فیملی کے ساتھ رابطہ ہے, آپ کا علی گیلانی صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, آپ کو کیا اطلاعات مل رہی ہیں مقبوضہ ویلی کے اندر؟ اس وقت جو ہے تقریباً کمپلیٹ ایک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے, کمیونیکیشن بلینکٹ ہے ایک طرح سے. یہ میری تو پچھلے سنڈے کو جو ہے لاسٹ ٹائم میری بات ہوئی تھی میری اپنی مدر کے ساتھ, میری اپنی سسٹر کے ساتھ, اور اس کے بعد سے کمپلیٹلی بلیک آؤٹ ہے. اور وہاں پر ایون ٹی وی اسٹیشن, ٹی ویز بھی, ان کو بھی, کیبل ٹی وی کو بھی اور باقی ٹی ویز کو بھی آف کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں شاید وہاں پر بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو بھی پتا بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے ایکچولی. میرے ایک دوست جو ہے کل سری نگر سے جب کل دہلی آ گئے ہیں, اور وہ بھی کافی بڑے مقتدر صحافی ہیں, ان کو 5 گھنٹے لگے تھے اپنے گھر سے ایئرپورٹ تک آنے میں. اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ سیکورٹی سچویشن کبھی نہیں دیکھی گئی ہے. اور ایک طرح سے جو ہے کشمیر, ایک طرح سے جو ہے یہ پورا کشمیر جس نے بھی اس میں شیل شاک ہے. ایک طرح سے جو ہے ہر گھر میں وہاں پر اس وقت ماتم ہے. یہ کشمیر کے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک ہسٹری کا, جو پچھلے 70 سالوں کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں, جو 1947 ہے, 1953 ہے جب شیخ محمد عبداللہ کو گرفتار کیا گیا تھا, اور اسی طرح سے ایک آئی, اسی طرح کا ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی تھی اس وقت بھی. 1987 کا جو ہیویلی ریگڈ الیکشن تھا, اور آج 2019 ہیں. یہ آپ کو ہو سکتا ہے شاید کشمیر جو ہے ایک ڈسپٹیو کام میں چلا جائے, کیونکہ ایک شوق ہے وہاں پر, شوق کسی کیفیت ہے. مجھے یاد آ جاتا ہے جب 1987 میں اسی طرح کے جب وہ انتخابات ہوئے تھے اور ان کو جس طرح سے ریگ کیا گیا تھا, میں اس وقت تازہ کالج میں آیا تھا. بالکل ایسی سچویشن تھی, جب ریزلٹس آ رہے تھے لوگ ایک شوق میں چلے گئے تھے. لیکن کشمیری کس وقت اسٹریٹ میں آنا ہے وہ اپنا وقت خود چوز کرتا ہے. میرے خیال ہو سکتا ہے شاید اس وقت اسٹریٹس پر کشمیری نہ آ جائے, لیکن ہی ول چوز ہز اون ٹائم. اس نے 1987 میں جو الیکشن رگ ہوئے تھے, 89 میں اس کا بدلہ چکا دیا پھر گورنمنٹ آف انڈیا سے. 89 میں پھر سڑکوں پر آ گیا. اسی طرح سے جو ہے 1953 میں جو شیخ عبداللہ کو اریسٹ کر کے اسی طرح کی ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی تھی, اس کے 9 سال کے بعد وہ سڑکوں پر آ گیا. کشمیری چوز اون ٹائم, دیر از اے ڈسپٹیو کام. لیکن مجھے ایک حیرت ہو رہی ہے, صرف پاکستان کا کیوں مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ تو پوری دنیا کا ہے. ایک طرف آپ افغانستان میں جو ہے امن قائم کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف ایک اور آگ لگا رہے ہیں جنوبی ایشیا میں, اور یہ آگ اتنی خطرناک ہوگی, یہ افغانستان سے بھی بہت خطرناک آگ ہوگی. کیونکہ جس طرح سے جو ہے انہوں نے سب سے پہلے آج انہوں نے جو کیا, جو کشمیر میں جو پرو انڈیا جماعتیں تھیں, سب سے زیادہ تو حالت ان کی بری ہو گئی ہے اس اقدام سے. بالکل گیلانی صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, اینڈ آئی نو جب میری آپ سے اس پروگرام سے پہلے بھی بات ہوئی ہے تو آپ بہت دل برداشتہ بھی تھے اور آپ بہت غمگین بھی تھے. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے ہم آپ کا دکھ, آپ کی پرابلمز, آپ کی پریشانی, ہم احساس کر سکتے ہیں, ہم اس میں برابر کے شریک ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے پاکستان کے عوام کے جذبات اگر ہم کشمیریوں تک پہنچا سکیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے ہر گھر کے اندر صفحے ماتم اس وقت جو ہے وہ بچھا ہوا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب جو بات ہو رہی ہے کہ جو غزہ کی پٹی کے ساتھ اس کو کس طرح سے ملایا جا رہا ہے, کہ آپ یہ سمجھتے ہیں ایک نیا فلسطین جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ترتیب دیا جائے گا, کس طرح سے کشمیریوں کو پش آؤٹ کیا جائے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نسل کشی ہوگی, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آپ یاد رکھ لیجئے, یہ فلسطین سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے. فلسطین میں پوری دنیا میں یہودیوں کی صرف 1 کروڑ آبادی ہے, فلسطین میں صرف 56 لاکھ یہودی رہتے ہیں. وہ اگر وہاں پر ایک ڈیموگرافک چینج بھی کرنا چاہتے ہیں, اور کتنا کر سکتے ہیں, ان کی آبادی ہی اتنی نہیں ہے. یہاں پر تو 120 کروڑ کی آبادی ہے, اور ہم صرف 65 لاکھ ہیں وہاں پر. ہماری تو 120 کروڑ کی آبادی, یہاں پر اس کے زیادہ خطرات ہے. میرے خیال میں جس وقت شیخ عبداللہ نے اس وقت یہ 370 اور کشمیر کی آئیڈینٹی کے لیے جو ہے اس وقت ایک یہ مکالمہ کیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ, کم سے کم ایٹ لیسٹ اس کو یہ ایشورنس تو ملی تھی کہ ایٹ لیسٹ کشمیر کی آئیڈینٹی, کشمیر کا کلچر اور کشمیری مسلمان کا ایک تشخص یہ برقرار رہے گا, تاکہ وہ جو ہے کم سے کم ایک باہر ایک سیکولر انڈیا کا ایک چہرہ دکھا سکیں. اور اب میرے خیال میں ایک بار جو ہے اے جی نورانی صاحب جنہوں نے آرٹیکل 370 پر ایک میری بک بھی لکھی تھی, تو ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 370 کے اندر اب کچھ بچا نہیں تھا, لیکن صرف یہی ایک چیز بچی تھی کہ کم سے کم ایٹ لیسٹ ان کا ایک پروٹیکشن, ان کی آئیڈینٹی کو ایک پروٹیکٹ کیا گیا تھا کشمیریوں کی, ان کی ایک مسلم تشخص کو ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک تحفظ حاصل تھا. اب وہ تحفظ ان کو حاصل نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے جو ایک بہت سی باریک سا ایک اچھا سا بچا ہوا تھا, اب سر بازار جو ہے کشمیری کو ننگا کر دیا گیا ہے.
بالکل گیان صاحب پلیز آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.